السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 14 جون 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 7 ذی الحجہ 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا نے عید الاضحیٰ کے تہوار کے دوران جانوروں کی قربانی کرنے والوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جو 17 جون کو عید منائی جائے گی۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا نے مشورہ دیا ہے کہ وہ اس موقع پر قربانی کی تصاویر یا ویڈیوز ریکارڈ نہ کریں۔ صاف اور کھلی جگہ پر صرف وہی جانور قربان کرنے کی اپیل کی گئی جن پر ریاست کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خون کو دفن کیا جانا چاہیے تاکہ یہ مٹی کو زرخیز بنانے کے لیے کھاد کا کام کر سکیں۔ یہ بھی مشورہ دیا گیا ہے کہ قربانی سڑکوں یا عوامی مقامات پر نہ کی جائے اور جانوروں کے تمام فضلہ کو صرف میونسپل کارپوریشن کی طرف سے فراہم کردہ کوڑے دان میں ٹھکانے لگایا جائے گا۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ گوشت کا تقریباً 1/3 حصہ مناسب طریقے سے پیک کرنے کے بعد تقسیم کرے اور جانور کی کھال خیراتی کاموں میں عطیہ کرے۔ نصیحت کے مطابق قربانی ان پر واجب ہے جو استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نماز صرف عیدگاہ یا مساجد میں پڑھی جائے، سڑکوں پر نہیں۔ اسلامک سینٹر آف انڈیا نے ہندوستانی شہریوں سے شدید گرمی سے نجات کے لیے اور عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کی حفاظت کے لیے خصوصی دعا کرنے کی اپیل کی۔ ناظرین، اسلامک سینٹر آف انڈیا کے ایڈوائزری پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ لوک سبھا انتخابات کے نتائج پر راشٹر سیوم سیوک سنگھ کے رہنما اندریش کمار نے ایک بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے حکمراں بی جے پی کو مغرور اور اپوزیشن انڈیا بلاک کو رام مخالف قرار دیا۔ اندریش کمار نے کہا، رام سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ 2024 کے لوک سبھا انتخابات کو ہی دیکھ لیں۔ جو لوگ رام کی پوجا کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ ان میں تکبر پیدا ہو گیا تھا، اس پارٹی کو سب سے بڑی پارٹی بنایا، لیکن پورے حقوق جو اسے ملنا چاہیے تھا، جو طاقت ملنی چاہیے تھی، اوپر والے نے اس کی انا کی وجہ سے روک دیا۔ اندریش کمار نے مزید کہا کہ رام کی مخالفت کرنے والوں کو کوئی طاقت نہیں دی گئی، ان میں سے کسی کو اختیار نہیں دیا گیا، ایک ساتھ بھی وہ نمبر 1 نہیں بن پائے، نمبر 2 پر کھڑے رہ گئے۔ اس لیے خدا کا انصاف عجیب نہیں ہے، سچ یہ بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ اندریش کمار جے پور کے قریب کنوٹا میں رام رتھ ایودھیا یاترا درشن پوجن تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اندریش RSS کی قومی ایگزیکٹو ممبر بھی ہے، تاہم انہوں نے اپنے بیان میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیا، لیکن اس کا اشارہ واضح طور پر فوائد اور نقصانات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اندریش کمار کے اس بیان سے ایسا بھی محسوس ہو رہا ہے کہ RSS اور BJP کے درمیان کچھ بھی صحیح نہیں چل رہا ہے۔ 12 جون کو تباہ کن آگ میں ہلاک ہوئے 45 ہندوستانیوں کی لاشوں کو فضائیہ کے خصوصی طیارے نے آج جمعے کی صبح کویت سے لے کر روانہ ہوا اور پہلے کیرالہ کے کوچی پر اترا اور پھر دہلی کے لیے روانہ ہو گیا۔ مرکزی وزیر کیرتی وردھن سنگھ جو کویت پہنچے ہیں، وہ بھی اس طیارے میں واپس آئے ہیں۔ کویت میں آتش زدگی کے واقعے میں 45 ہندوستانی متاثرین کی لاشوں کو لے کر IAF کا ایک خصوصی طیارہ آج جمعے کو کوچی پہنچا۔ کوچین ہوائی اڈے پر ایمبولینسز کو اسٹینڈ بائی پر رکھا گیا تھا جہاں طیارہ لینڈ ہوا۔ وزیراعظم نریندر مودی آج جمعے کو گروپ آف 7 یعنی G7 چوٹی کانفرنس کے آؤٹ ریچ سیشن میں شرکت کے لیے جنوبی اٹلی کے اپولیا علاقے میں پہنچے ہیں۔ دن بھر کے دورے کے دوران وہ عالمی رہنماؤں سے کئی 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ G7 سربراہی اجلاس میں حصہ لینے کے لیے اٹلی پہنچے مودی عالمی رہنماؤں کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت کرنے کے منتظر ہیں۔ ایک ساتھ مل کر ہم عالمی چیلنجوں سے نمٹنے اور روشن مستقبل کے لیے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں، وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بات کہی۔ ریاست کرناٹک میں سینئر BJP لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ یدیورپا کے سر پر گرفتاری کی تلوار لٹکتی نظر آ رہی ہے۔ پاکسو کیس میں CID کے سمن کے بعد بنگلور کی مقامی عدالت نے ان کے خلاف غیر ضمانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے۔ یدیورپا جو BJP کے پارلیمنٹری بورڈ کے رکن ہیں، فی الحال دہلی میں ہیں۔ انہوں نے CID سے واپسی تک کا وقت مانگا تھا۔ ان کے خلاف پاکسو کے تحت کیس ایک 54 سالہ خاتون کی شکایت پر درج کیا گیا تھا، جس کا الزام تھا کہ اسی سال 2 فروری کو ڈالرز کالونی میں ان کی رہائش گاہ پر ایک میٹنگ کے دوران یدیورپا نے یہ گھناؤنا کام انجام دیا تھا۔ 14 مارچ کو کیس درج ہوتے ہی کرناٹک کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نے جانچ CID کو سونپ دی تھی۔ جس خاتون نے کیس درج کرایا تھا، اس کا گزشتہ ماہ ایک نجی اسپتال میں کینسر کے علاج کے دوران انتقال ہو گیا، تاہم متاثرہ لڑکی کا بھائی کیس کو آگے بڑھا رہا ہے۔ لوک سبھا کی انتخابی مہم کے دوران سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے متنبہ کیا تھا کہ پولیس میں بھی اگنی ویر جیسی بھرتیاں ہو سکتی ہے۔ ان کا یہ انتباہ اس وقت درست ثابت ہو گیا جب محکمہ پولیس میں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے بھرتی کا سرکولر جاری کیا گیا۔
اس کے وائرل ہوتے ہی جب تنقیدیں ہونے لگی تو اتر پردیش حکومت حرکت میں آ گئی اور آنن فانن ریاست کے ڈی جی پی کی طرف سے وضاحت پیش کرتے ہوئے سرکولر کو منسوخ کرنے کی اطلاع دی گئی۔ اس بات پر ریاست کی سیاست گرم ہو گئی ہے۔ اکھلیش یادو نے طنز کیا ہے کہ بی جے پی کسی دن کہیں حکومت کو ہی آؤٹ سورس نہ کر دیں۔ دراصل اے ڈی جی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پولیس کے تمام اعلیٰ پولیس افسران کو ایک خط بھیجا گیا تھا جس میں آؤٹ سورسنگ کے ذریعے اتر پردیش پولیس میں بھرتی کے بارے میں رائے طلب کی گئی تھی۔ خط وائرل ہو جانے کے بعد اتر پردیش حکومت کو سوشل میڈیا پر تنقیدوں کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اتر پردیش پولیس کے سربراہ یعنی ڈی جی پی نے وضاحت پیش کی کہ متن کی غلطی کے ساتھ خط جاری ہو گیا تھا جسے اب منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کو سپریم کورٹ سے اس وقت ایک بڑی راحت ملی جب عدالت نے انو کپور کی متنازع فلم ہمارے 12 پر بامبے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے تک روک لگا دی۔ عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے حوالہ دیا کہ ہم نے صبح فلم کا ٹریلر دیکھا ہے، اس میں تمام اشتعال انگیز مکالمے بھرے پڑے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے اس الزام کو سنجیدگی سے لیا کہ فلم میں مسلم عقائد کی تضحیق کی گئی ہے اور شادی شدہ مسلم جوڑوں کا مذاق کا موضوع بنایا گیا ہے۔ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بینچ نے یہ فیصلہ بامبے ہائی کورٹ کے فلم کو ریلیز کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی پٹیشن پر سنایا۔ بینچ نے بامبے ہائی کورٹ میں اس سلسلے میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے تک فلم کی نمائش پر روک عائد کی۔ ہائی کورٹ کو ہدایت دی کہ وہ مقدمے کی سماعت تیز رفتار سے مکمل کرے۔ الزام ہے کہ فلم ہمارے 12 میں نہ صرف مسلمانوں کا مذاق اڑایا گیا ہے بلکہ قرآنی آیات کی غلط تشریح کرتے ہوئے شادی شدہ مسلم خواتین کی تضحیق اور ان کی توہین کی گئی۔ عرضی گزار اظہر بادشاہ تمبولی نے سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفکیشن کے خلاف بامبے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کرتے ہوئے اس فلم کے سرٹیفکیٹ کو منسوخ کرنے اور اس کی ریلیز پر روک لگانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اتر پردیش کے لکھنؤ کے مسلم اکثریتی علاقے اکبر نگر میں انہدامی کارروائی اب بھی جاری ہے۔ اکبر نگر دوم میں تقریباً سبھی مکانات منہدم کر دیے گئے ہیں۔ یہاں ملبے کا میدان نظر آ رہا ہے۔ مذہبی مقامات کو فی الحال چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب تک 400 سے زائد مکانات منہدم کیے جا چکے ہیں۔ وہیں لکھنؤ ڈیولپمنٹ اتھارٹی دعویٰ کر رہی ہے کہ یہاں سے بے گھر افراد کی بازآبادکاری کے لیے پی ایم رہائش اسکیم کے تحت تقریباً 800 فلیٹ الاٹ کیے گئے ہیں، لیکن لوگوں کا الزام ہے کہ فلیٹوں میں بجلی اور پانی کی سہولت نہیں ہے، تعمیراتی کام بھی مکمل نہیں ہے، شکایت پر انہیں دوڑایا جا رہا ہے۔ مسلم اکثریتی علاقے اکبر نگر اول اور دوم کو غیر قانونی بستی بتاتے ہوئے اس پر انہدامی کارروائی گزشتہ 4 روز سے جاری ہے۔ یہاں ریور فرنٹ کی طرز پر تزئین کاری ہونی ہے جس کے تحت بستی کی بستی اجاڑ دی گئی ہے۔ کارروائی کے چوتھے دن بھی تقریباً 100 مکانات منہدم کیے گئے۔ اکبر نگر دوم میں کارروائی مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں تقریباً 400 مکانات کو کنکریٹ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ملک کے عوام نے اپنا فیصلہ مودی حکومت کے خلاف دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی 400 سیٹ کا نعرہ لگا رہے تھے مگر عوام نے انہیں 240 سیٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ایسے میں جوڑ توڑ کے این ڈی اے کی حلیف جماعتوں کو ساتھ لے کر حکومت تو بنا لی ہے لیکن اس حکومت کی عمر بہت چھوٹی رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ناظرین کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا، کیونکہ اتحادیوں کے مطالبات کو پورا کرنا مودی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ آل انڈیا کانگریس اقلیتی شعبے کے چیئرمین اور راجیہ سبھا رکن عمران پرتاپ گیری نے میڈیا کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران پوچھے گئے ایک سوال کے اتنی محنت کرنے کے بعد بھی خامی کہاں رہ گئی کے جواب میں انہوں نے جواب دیا، کہا کہ تھوڑی کمی ہماری جانب سے رہ گئی، کچھ ریاستیں ہیں جہاں ہمیں توقع تھی جیسے کرناٹک، بہار، دہلی اور کئی جگہ اتحاد زمین تک گیا، کئی جگہ زمین تک نہیں جا سکا، وہاں لیڈر ساتھ نظر نہیں آ سکے۔ اس کے علاوہ اتر پردیش، مہاراشٹر اور راجستھان میں اتحاد کا گراؤنڈ پر نہ جانا یہ بھی خامی تھی۔ نیز بہار میں کچھ ریلیاں اور ہوتی تو نتیجہ شاید مزید بہتر ہوتا۔ پھر بھی میرا ماننا ہے کہ اس مینڈیٹ نے مودی حکومت کا غرور توڑ دیا ہے جو اس ملک کی جمہوریت اور آئین کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں مینڈیٹ ملتا تو یقیناً راہل گاندھی ہی ملک کے وزیر اعظم بنتے کیونکہ اس الیکشن کو لیڈ وہی کر رہے تھے۔ ہم سب کی خواہش تو شروع سے یہی رہی ہے، عوام نے ان کے نام سے ہی ووٹ دیا۔ اکھلیش یادو نے بھی کہا تھا کہ کانگریس ساتھ تھی اس لیے نتیجہ شاندار آیا۔ ممتاز مسلم تنظیم جمعیت علماء ہند نے آج مسلمانوں سے درخواست کی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے وقت سرکاری رہنما خطوط کی سختی کے ساتھ پابندی کریں اور ذبح کیے گئے جانوروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کریں۔ عید الاضحیٰ پیر کے روز منائی جائے گی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اسلام میں قربانی کا کوئی متبادل نہیں ہے اور یہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ ارشد مدنی نے کہا کہ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ مسلمان قربانی کرتے وقت احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں
تشہیر بالخصوص ذبح جانوروں کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے سے گریز کریں۔ انہوں نے مسلمانوں سے خواہش کی کہ وہ قربانی کرتے وقت سرکاری رہنما خطوط کی سختی کے ساتھ پابندی کریں اور ممنوعہ جانوروں کی قربانی سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی مقام پر شرپسند عناصر بھینس کی قربانی روک دیں تو چند باشعور اور رسوخ افراد کو انتظامیہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے قائل کرنا چاہیے اور پھر قربانی کی جانی چاہیے، لیکن اگر اس مذہبی فریضے کی تکمیل کا کوئی راستہ نہ ہو تو کسی اور قریبی مقام پر قربانی کی جانی چاہیے جہاں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ مرکز میں نریندر مودی زیر قیادت NDA حکومت کی تشکیل کو ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن اتحادی پارٹیوں کے درمیان اختلافات منظر عام پر آنے لگے ہیں۔ مرکزی کابینہ کی حلف برداری کے بعد آندھرا پردیش میں چندرا بابو نائیڈو کابینہ کی حلف برداری تھی۔ NDA میں تیلگو دیشم کے بعد جنتا دل یونائیٹڈ دوسری بڑی حلیف ہے، لیکن بہار کے چیف منسٹر نتیش کمار نے چندرا بابو نائیڈو کی حلف برداری تقریب میں شرکت نہیں کی، جس پر میڈیا میں مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے۔ اپوزیشن نے نتیش کمار کو تنقید کا نشانہ بنایا، جبکہ BJP نے ان کا دفاع کر کے خرابی صحت کا بہانہ بنایا۔ چندرا بابو نائیڈو کی حلف برداری تقریب میں وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، BJP صدر JP نڈا، مرکزی وزیر نتن گڈکری، چیف منسٹر مہاراشٹر ایکناتھ شنڈے اور کئی قومی قائدین نے شرکت کی، جبکہ نتیش کمار کی عدم موجودگی کو بطور خاص نوٹ کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرکز میں NDA حکومت کی تشکیل کی مشاورت میں نتیش کمار نے چندرا بابو نائیڈو سے تعاون کیا، لیکن حلف برداری کے موقع پر پٹنہ میں موجود رہتے ہوئے انہوں نے تقریب میں شرکت سے گریز کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی وزارت میں محض 2 وزراء کی نمائندگی سے نتیش کمار خوش نہیں ہیں اور وہ اس ناانصافی کے لیے BJP کے ساتھ چندرا بابو نائیڈو کو بھی ذمہ دار مانتے ہیں۔ سیاسی مبصرین نے نتیش کمار کی غیر حاضری کو حلیف پارٹیوں میں اختلاف رائے سے تعبیر کیا ہے۔ RJD ترجمان اعجاز احمد نے کہا ہے کہ نتیش کمار کی عدم شرکت کے فیصلے سے ثابت ہوتا ہے کہ NDA میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تلنگانہ حکومت آئندہ ماہ کے اوائل یا اوسط میں مکمل بجٹ کی پیشکشی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف محکمہ جات کا 18 جون سے جائزہ اجلاس منعقد کر کے مکمل بجٹ کے لیے تجاویز طلب کی جائے گی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مختلف محکمہ جات کو ہدایت میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے مطالبات اور نئی اسکیمات کے سلسلے میں درکار فنڈز کے متعلق تفصیلات تیار رکھیں تاکہ 18 جون سے بجٹ کی تیاری کے اجلاسوں میں انہیں پیش کر کے بجٹ کے حصول کو یقینی بنایا جا سکے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے مرکز کی جانب سے پارلیمنٹ کے اجلاس طلب کیے جانے اور مرکزی بجٹ منظور کرنے کے بعد اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے مکمل بجٹ کی پیشکشی کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مرکزی بجٹ میں ریاست کو حصے کا جائزہ لینے کے بعد تلنگانہ کا بجٹ تیار کیا جائے گا اور اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے 2024-25 مالی سال کا مکمل بجٹ پیش کیا جائے گا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر گاؤ کشی کو روکنے کے لیے حکومت کو ہدایت دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ حکومت اور پولیس کو گائے کی منتقلی روکنے کے اقدامات کرنے چاہیے۔ ہائی کورٹ میں حکومت کے وکیل نے تیقن دیا ہے کہ گاؤ کشی سے متعلق موجود قانون پر حکومت مؤثر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ شہر کے اطراف واقع 3 پولیس کمشنریٹ کے حدود میں 150 چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ جانوروں کی غیر قانونی منتقلی کے سلسلے میں ابھی تک 60 مقدمات درج کیے گئے۔ ہائی کورٹ نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ جانوروں کی غیر قانونی منتقلی کو روکنے کے اقدامات کیے جائیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا کہ ملک میں پارلیمانی انتخابی نتائج کے بعد ملک کے کئی حصوں میں مسلمانوں پر حملوں کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا سنگھ پریوار مسلمانوں سے انتخابات کا بدلہ لے رہا ہے؟ اسدالدین اویسی صدر مجلس نے ملک میں مسلمانوں پر حملوں اور ظلم و ستم کے واقعات میں مسلسل اضافے پر آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اسدالدین اویسی نے کہا کہ ریاست اتر پردیش میں مساجد کے ائمہ اکرام یعنی 2 علماء کا قتل کر دیا گیا۔ لکھنؤ کے اکبر نگر میں مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر انہیں منہدم کر دیا گیا اور اس میں رہنے والوں کو بے گھر کر دیا گیا، جبکہ وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے اسی مقام پر زندگی گزار رہے تھے۔ چھتیس گڑھ میں 2 مسلمانوں کو موب لنچنگ میں قتل کیا گیا۔ اس طرح سے ملک میں غیر معمولی ظلم و ستم کے واقعات بڑھ گئے ہیں جو انتہائی تشویشناک ہے۔ آیا سنگھ پریوار مسلمانوں سے انتخابات کا بدلہ لے رہا ہے؟ ناظرین، اسدالدین اویسی کے خیالات پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی کمشنر پولیس رچا کنڈا ڈاکٹر ترون جوشی سے نمائندگی کے بعد بی بی نگر پولیس اسٹیشن کی جانب سے ضبط کردہ قربانی کے جانوروں کو رات دیر گئے چھڑا لیا گیا۔ اسدالدین اویسی کی ہدایت پر مجلس کے رکن قانون ساز کونسل مرزا رحمت بیگ قادری، مجلسی کارپوریٹر ظفر خان، خواجہ مبشر الدین حسینی پاشا، نواز الدین اور مجلس کے دیگر ذمہ داران کے ہمراہ رات دیر گئے بی بی نگر پولیس اسٹیشن پہنچے اور پولیس عہدیداروں سے بات کی۔ بتایا گیا ہے کہ نواب پیٹ بازار سے کل رات قربانی کے لیے جانور لائے جا رہے تھے کہ بھونگیر کے ٹول گیٹ پر بی بی نگر پولیس نے جانوروں کی گاڑی کو روک لیا، حالانکہ ڈاکٹر سرٹیفکیٹ اور بازار کی سلپ بھی موجود تھی۔
पुलिस ने जानवरों पर जुल्म और गाड़ी में ओवरलोड का इल्जाम लगाते हुए जानवरों को जब्त कर लिया था और इन्हें गौशाला मुंतकिल किया जा रहा था। रहमत बेग ने एहतजाज करते हुए जानवरों को छुड़ा लिया और हैदराबाद में इन्हें मुतालिका मकामात पर पहुंचाने का इंतजाम किया। जानवरों के मालिकीन ने बरवक्त चौकसी और जुल्म से महफूज रखने पर सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया। भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह ईद उल अजहा के मौके पर बड़े जानवरों की गाड़ियों को रोकने के लिए उतर चुके हैं। अपनी शरंगेजी और मुसलमानों के खिलाफ कई एक बयानात देने वाले राजा सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि गाय की हिफाजत की जाए और गाय की जुबान को रोका जाए। जब पुलिस गाय की स्मगलिंग को रोकने में नाकाम होती है तो हमें अपनी ड्यूटी निभाने के लिए मैदान में उतरना पड़ता है। राजा सिंह ने कहा कि मैं रेवंत रेड्डी से दरख्वास्त करता हूं कि तेलंगाना पुलिस को सख्त हिदायत दें और गाय की स्मगलिंग पर मुकम्मल पाबंदी लगाएं, वरना अगर हम मैदान में उतर रहे हैं तो रियासत के बिगड़ते हालात के जिम्मेदार आप और आपकी पुलिस पर आयद होगी। राजा सिंह ने हुकूमत को धमकी दी है। हालांकि शहर को मुंतकिल किए जाने वाले जानवर मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस की निगरानी में ही हो रहे हैं, फिर भी शरपसंद अनासिर की जानिब से अपनी शरंगेजी जारी है।